ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جو اکیلا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز معصوم بچوں، پچھلا جمعہ ہم نے سماعت فرمایا تھا حقوق العباد کے تعلق سے۔ حقوق العباد کتنی اہم چیز ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا کتنی بڑی چیز ہے، یہ آپ نے سنا۔ اسی مناسبت سے، اسی تعلق سے آج اس موضوع کو بڑھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بعد دنیا کے اندر بندوں میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق کس کا ہے وہ جانتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کی میں نے 23 اور 24 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بلا کسی تمہید ترجمے کو دیکھتے ہیں اور اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ذرا غور سے توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے تو انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا کہتے ہیں فیصلے کو، فیصلہ کرنا، لیکن یہاں پر حکم کے معنی میں تیرے رب نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے تجھے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ رب العالمین کا، یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر بھی کسی بھی طریقے سے شریک نہ کیا جائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنا حق بیان کیا حکم دیتے ہوئے، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں۔ سوال یہ ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد، اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بات کیوں کی؟ اللہ رب العالمین نے بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری چیزیں تھی، وہ بیان کر سکتے تھے۔ اللہ کی عبادت کی بات آئی تو عبادت کون کون سی ہو سکتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں بھی بیان کر سکتا تھا اللہ رب العالمین، لیکن اللہ تعبدوا الا ایاہ کے ساتھ ساتھ فوراً اللہ رب العالمین نے کہا وبالوالدین احسانا۔ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے اس سے؟ اپنی عبادت کے ساتھ فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، برتاؤ کرنا، کیا ربط ہے اس کے ساتھ؟ کیوں اللہ رب العالمین نے فوراً مع بعد اللہ رب العالمین نے
والدین کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنے کی بات کی. بہت سارے اسباب اور بہت ساری وجوہات ہیں، ایک دو چیز میں بتلاتا ہوں. پہلا سبب ربط، پہلا تعلق کیا ہے معلوم ہے؟ پہلا تعلق یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں جب بھی کسی سے پوچھا جاتا ہے آپ کو کس نے پیدا کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین. ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ بالکل سادے انداز میں آپ سمجھیے اس چیز کو، ان چیزوں کو سمجھیے. ہمارا جواب ہوتا ہے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. بالکل صحیح جواب ہے. سبب حقیقی پیدائش یعنی ہم دنیا کے اندر آئے، اس کی حقیقی سبب، اس کی حقیقی وجہ، اس کا حقیقی خالق اور مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو یا پھر کسی بھی چیز کو، جانوروں کو، یہاں تک کہ کسی بھی چیز کو پیدا کیا ہے نا، تو جہاں چاہے وہاں چھوڑ نہیں دیا ہے. اللہ رب العالمین جہاں چاہے وہاں چھوڑ نہیں دیا ہے. باقی چیزوں کو ہو سکتا ہے لیکن بالخصوص انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، دنیا کے اندر بھیجا تو اٹھا کر کے لے جا کر کے کہیں زمین پر، کہیں یہاں وہاں، سمندر دریا کہیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اشرف المخلوقات ہے. ان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے اللہ اکبر ایک اصول بنایا اللہ رب العالمین نے، اور اس اصول سے گزرتے ہوئے، اس اصول کو پابندی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس اصول کو تیار کرتے ہوئے حقیقی سبب اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ ظاہری سبب اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو بنایا. ظاہری سبب اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو بنایا. اللہ اکبر. ماں باپ جب بھی کسی سے پوچھتے ہیں، کسی بیٹے سے، کون ہے آپ، کس کے بیٹے ہیں، تو ماں باپ کا نام فوراً بولتا ہے. آپ کس کے بچے ہیں، ماں باپ کا نام فوراً بولتا ہے وہ. تو یہ حقیقی سبب حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ظاہری سبب اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو بنایا ہے. اسی لیے جس طریقے سے اس یہاں پر بیان کرنے کا مقصد، یہاں پر فوراً اللہ رب العالمین اپنی عبادت کی بات کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مقصد اور اس کا ربط اور اس کا تعلق یہ ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں نا، کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں. فوراً اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد، اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرنے کے بعد، اس زمین کے اوپر سب سے بڑا حق اگر کسی کا بنتا ہے تو ماں باپ کا بنتا ہے. سب سے بڑا حق اگر کسی کا بنتا ہے تو ماں باپ کا بنتا ہے. اسی لیے یہ پہلا ربط ہے، یہ پہلا تعلق ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ربط اور دوسرا تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کیا اپنی عبادت کے فوراً بعد، جس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ نیکی کرو، اچھائی کرو اور برائی سے رک جاؤ، جس طریقے سے اپنے بندوں کو برا ہو کر کے رہتے ہوئے دیکھنا اللہ پسند نہیں کرتا ہے، جس طریقے سے اپنے بندوں پر اللہ رب العالمین اچھائی کے راستے بتلاتا ہے، کھول دیتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کے اندر ماں باپ چاہے جیسے بھی ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتے ہیں. یہ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے اپنے بچے کو برائی سے بچاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور سیدھا راستہ یا پھر جو ان کو بہتر لگتا ہے اس راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں یہ اپنی اولاد کو. یہ دوسرا ربط ہے، یہ دوسرا سبب ہے، اور یہ دوسرا تعلق ہے. تیسرا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر انعامات کی بارش کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سانس چلاتا ہے، تمام چیزیں یہ انعامات ہے نا اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں پر. چاہے جیسے بھی بندہ ہو، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، اسے بھی کھانا کھلاتا ہے اللہ.
دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے اسے سب کچھ دیتا ہے. جس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے انعامات کی بارش اپنے بندوں کے اوپر کرتا ہے اور کبھی کسی چیز یعنی اپنے انعامات کی بارش کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی رقم نہیں مانگی, اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی عوض نہیں مانگی, اللہ رب العالمین نے اس کی قیمت نہیں مانگی. ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کے اندر ماں باپ ایسی ذات اور ایسی ہستیاں ہیں اپنی اولاد کے اوپر بے تحاشا انعامات کی بارش کر دیتے ہیں اور کبھی بھی زبان کھول کر کے کبھی بھی اپنی اولاد سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں. چاہے جیسے بھی ہو, بیٹا کتنا امیر کیوں نہ ہو, ماں باپ کبھی بھی آپ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ ماں باپ اپنے بیٹے سے اپنی اولاد سے کبھی زبان کھول کر کے کوئی چیز مانگے الا ماشاءاللہ. یہ اللہ رب العالمین کے اندر کی صفت ہے. یہ اللہ رب العالمین انعامات کی بارش کرتا ہے لیکن کبھی بھی کسی سے عوض اور قیمت اس کی نہیں مانگی. ٹھیک اسی طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. اور چوتھی سبب کیا ہے معلوم ہے؟ چوتھا ربط یہ ہے یہاں بیان کرنے کا, اپنی عبادت کے بعد فوراً وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چوتھی سبب اور چوتھا ربط اور چوتھا تعلق یہ ہے, اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر بے پناہ احسان کرتا ہے, اپنے بندوں کے اوپر بے پناہ نوازشیں کرتا ہے, اپنے بندوں کے اوپر بے پناہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے, اپنے بندوں کے اوپر بے پناہ برکتوں کا نزول کرتا ہے. کبھی ان چیزوں کے نازل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نہیں اکتاتا ہے, کبھی بھی بیزارگی محسوس نہیں کرتا ہے. رب العالمین کی ذات ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کے اندر ایک ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر محبتیں لٹاتے جاتا ہے, ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر برکتوں کا نزول کرتے رہتا ہے, اللہ اکبر, انعامات, کھانے, کپڑے سب کچھ دیتے رہتا ہے. لیکن کبھی ان تمام چیزوں کو ادا کرتے ہوئے ماں باپ اپنے بچوں کی خدمت, اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے, اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کبھی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے, کبھی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے. یہ چار تعلقات ہیں جس کی وجہ سے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, وقت کافی نہیں ہوگا, وقت کافی نہیں ہوگا. ایک اور چیز, آخری چیز بتا کر کے آگے بڑھتا ہوں میں. اللہ رب العالمین نے کیوں اپنے بات فوراً بیان کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ اس لیے کہ یہ اولاد جو ہے نا اپنے ماں باپ کا خون ہے. یہ اولاد ہے نا اپنے ماں باپ کا خون ہے, پسینے اور جگر سے اپنی اولاد کو تیار کرتی ہیں یہ ماں باپ. اس لیے جڑنے اور جڑے رہنے اور سب سے بڑا حق ہے یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فوراً اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کی. یہ اسباب حسن سلوک کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر, قرآن کریم پڑھو میرے بھائیوں, اس سے بہتر کتاب, اس سے بہتر اصول کہیں پر نہیں ہے آپ کو ملے گا. کیسے کریں گے حسن سلوک؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا, آگے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کرتے جائیے, ایک ایک لفظ کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا اسلوب اپنایا ہے اللہ رب العالمین نے اور کیا اصول بتلایا ہے اس دنیا کے لوگوں کو. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. کیا کہا؟ تم جب موجود رہو نا تمہارے درمیان ان میں سے ایک, اما یبلغن عندک الکبر احدہما, ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا قرآن کریم جا کر کے. میں چاہتا ہوں اس آیت کا پورا ترجمہ سنیے اور اگر بات ختم بھی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں, آپ سمجھیے اس بات کو. اللہ اکبر, کتنی جامع آیت ہے اس آیت کے اندر کتنا بہترین سبق اللہ رب العالمین نے دیا. اما یبلغن, جب تم موجود ہو تمہارے درمیان ماں باپ میں سے ایک, احدہما او کلاہما, یا دونوں, ان میں سے ایک یا ان میں سے دونوں, فلا تقل لہما اف. اللہ اکبر. اچھا ایک اصول دیکھو, انسان مر جاتا ہے, ماں باپ جب دونوں ہوتے ہیں نا, ماں باپ جب دونوں ہوتے ہیں تو ان میں سے ماں کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہو گیا, ماں زندہ ہے, باپ زندہ ہے, ماں کا انتقال ہو گیا, تو ان میں سے ایک بچتے ہیں نا, ان میں سے ایک بچتے, ایک مر جائے اس کے بعد
لیکن اللہ رب العالمین کا اصول دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بعد میں دونوں کا ذکر کیا، پہلے احدہما ایک کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اس کا اصول یہ ہے، بیان کرنے کا طریقہ اور بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے، پہلے ایک کا ذکر کیا، آپ زندہ ہوں، آپ کے درمیان ان میں سے ایک یا دونوں، پہلے ایک کا پھر دونوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ عام طور سے ہوتا ہے نا، جب کوئی برا بھلا کہہ دے تو دونوں بوڑھا بوڑھی اگر زندہ رہے تو آپس میں دکھ تکلیف کو بانٹ کر کے دونوں آپس میں بیٹھ کر کے بات کر سکتے ہیں، غم کو ہلکا کر سکتے ہیں، غم کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک اگر چلا جائے، ان میں سے ماں کا انتقال ہو گیا، ان میں سے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اس وقت دونوں میں سے کوئی ایک چلا گیا نا، اس وقت زیادہ مستحق ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کی زیادہ خواہش کرتی ہے، اپنی اولاد کی زیادہ یہ ماں باپ خواہش اور ضرورت ہے اولاد کی۔ ابھی تک تو بڈھا زندہ تھا، بڈھی کوئی تکلیف پہنچتی فوراً جا کر کے اپنے شوہر سے بیان کر دیتی تھی، باپ زندہ ہے، ماں ان کی بیوی زندہ ہے تو باپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچے فوراً اپنی بیوی سے بیان کر سکتا تھا۔ لیکن اب ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پہلے حق کیا بنتا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ، دونوں جب درمیان میں زندہ تھے نا، دونوں جب زندہ تھے اس سے کہیں زیادہ ایک ہوں تو زیادہ آپ کے احسان کے حقدار ہیں وہ لوگ۔ بہو کچھ بھی کہہ دیتی ہے، بیٹا کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کس سے بیان کرے؟ بیٹا آ کر کے سنے ان کی تکلیفوں کو، بیٹے کے پاس آ کر کے دل کھول کر کے رکھ دیتی ہے ماں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اصول بتلایا، پہلے احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ اکبر، کیا کہیں گے؟ احسان اور سلوک کیسے کریں گے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے کریں گے؟ فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو اپنے ماں باپ کو، اف تک نہ ہو۔ جتنی تفسیریں اٹھا کر کے دیکھو، کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے اس ایک لفظ کے اندر کہہ دی ہے۔ ماں باپ کی حقیقت کو سمجھو میرے بھائیوں، ماں باپ کی حقیقت کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اف کیا ہے اف؟ ایک بیٹا کام کرتا ہے نا، بیٹا اپنے ابا سے کہتا ہے دیکھو ابا یہ کیا ہے، سمجھو اس کو، میری طرف دیکھیں ذرا توجہ کے ساتھ۔ ابا یہ کیا ہے؟ بیٹے پنکھا ہے۔ ابا یہ کیا ہے؟ بیٹے پنکھا ہے۔ ابا یہ کیا ہے؟ بیٹے پنکھا ہے، لا کر کے دوں کیا؟ چاہیے آپ کو؟ ماں ہو یا باپ ہو فوراً کیا کہتے ہیں؟ بیٹے یہ پنکھا ہے، آپ کو چاہیے کیا؟ یہ ماں باپ کا اسلوب ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ۔ ابا یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ بار بار سوال کرنے کے باوجود بھی یہ ماں اور باپ کیا کہتے ہیں اپنی اولاد سے؟ بیٹا یہ پنکھا ہے، یہ چاہیے کیا؟ یہ فون ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چاہیے کیا میں لا کر کے دوں آپ کو؟ اپنی اولاد سے بات کرنے کا طریقہ یہ رہتا ہے، ماں باپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ لیکن وہیں پر اگر باپ اپنے بیٹے سے سوال کرے، وہیں پر اپنے باپ اپنے بیٹے سے سوال کرے، بیٹے چائے چاہیے، ابھی مل جائے گی، چائے چاہیے، ابھی مل جائے گی، بیٹے چائے نہیں آئی، بار بار اسی بات کو دہراتے ہیں آپ، بار بار اسی بات کو دہراتے ہیں آپ، ابھی مل جائے گی۔ یہ بیٹے کا رویہ ہوتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دیکھیں گے، اللہ اکبر، قرآن کے اس اسلوب کو اپناؤ میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اف، اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں اپنے ماں باپ کو، وقل لہما قولا کریما۔ اللہ رب العالمین نے کہا ادب اور احترام کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آؤ، اور اس کے بعد کیا کہا؟ کتنا ادب اور احترام کرو گے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ اکبر، کیا اسلوب ہے قرآن کریم کا، پڑھو جا کر کے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، منبر رسول پر کھڑا ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے کسی مذہب اور کسی دھرم اور کسی کتاب کے اندر یہ اسلوب نہیں ہے۔
یورپ کی پوری روش کو آپ نے اپنا لیا ہے. آپ کا کپڑا یورپ کا، آپ کا کھانا یورپ کا، آپ کا پہننا یورپ کا، آپ کا رہنا سہنا سب کچھ یورپ کا ہو رہا ہے. لیکن وہاں پر جا کر کے دیکھو اس کی تعلیم کو بڑی ترجیح دیتے ہیں نوجوان. اللہ اکبر. بوڑھے ماں باپ کو اولڈ لے جا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، ماں باپ کو لے جا کر کے الگ روم میں رکھ دیا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے اس کو معلوم ہے؟ اولڈ ڈاگ. یورپ کی تاریخ پڑھو آپ جا کر کے، کتوں کے رہنے کی جگہ بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے اف ولا تنہرہما. اللہ اکبر. اف تک نہ کہو اپنے ماں باپ کو، اف تک نہ کہو اپنے ماں باپ کو. کیا کر کیسے اس نے سلوک کریں گے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے لوگ، اے دنیا کے لوگوں سنو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ. جناح کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ پرندوں کو دیکھتے ہیں، آپ نے مرغیوں کو دیکھا ہے؟ مرغیوں کو پالتے ہیں نا، ذرا سمجھئے اس کو. اللہ اکبر. کیا انداز اللہ رب العالمین، کتنی معمولی سی چیز کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا ہے، لیکن انسان سمجھنے کا نام لے لیتا ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ رب العالمین نے کہا، اسلوب اپنایا اللہ رب العالمین نے. مرغیوں کو آپ دیکھتے ہوں گے زمین کے اوپر جب کسی چیز کا خطرہ منڈلاتا ہے نا، چیل آسمان سے آ جاتی ہے، ان کے بچے کو اٹھا نہ لے، جب ڈر محسوس ہوتا ہے وہ مرغی کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ ایک آواز نکالتی ہے اور اپنے بچوں کو لا کر کے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے تاکہ یہ چیل آ کر کے میرے بچوں کو جھپٹ نہ جائے، کوئی نقصان نہ ہو میرے بچوں کو. یہ آواز سن کر کے پورے بچے، پورے چوزے آ کر کے پروں کے نیچے آ کر کے چھپ جاتے. اللہ رب العالمین نے اسی اسلوب کو اپنایا اور کیا کہا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے ماں باپ کے لیے بالکل نرم ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا دو، اپنے ماں باپ کے لیے امن اور چین اور سکون کا ذریعہ بن جاؤ، اپنے ماں باپ کو اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بن جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے سکون بن جاؤ، اپنے بازوؤں کو جھکا لو، اپنے ماں باپ کو اپنے اندر سمو لو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. رحمتوں کے دروازے کھول دو اپنے ماں باپ کے لیے اور دعا کرو ان کے لیے. کیا دعا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے رب، اپنے رب سے کہو، پکار کر کے کہو، اے میرے رب ان کے اوپر رحم فرما، ان دونوں کے اوپر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے اس وقت میرے اوپر رحم فرمایا تھا جب مجھے چلنا نہیں آتا تھا، جب مجھے کھانا نہیں آتا تھا، جب مجھے پینا نہیں آتا تھا، جب میں بول بھی نہیں سکتا تھا. اللہ اکبر. ان دونوں نے مل کر کے میری پرورش کی ہے. اللہ آج ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ان دونوں کے اوپر تو رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سب بولے آمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ کیا ہے؟ اللہ اکبر. آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ماں باپ کا دونوں کا یہاں پر تذکرہ کیا، دونوں کے ساتھ احسان اور سلوک کرو. ایک چیز اور ہے اسی آیت کے اندر، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ اکبر، اسلوب بتلاؤ. اسلوب کس طریقے سے؟ اللہ اکبر. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا کو دکھانے کے لیے ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے ہیں. دنیا کو دکھانے کے لیے اگر ماں باپ کو تھوڑا سا بھی کھانا نہیں پہنچائے، ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک نہ کریں تو پڑوسی والے کیا کہیں گے؟ نہیں، اللہ کے ڈر سے کرو. اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ تمہارے تمام حرکتوں کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے اسی آیت کے اندر بتلایا. اٹھا کر کے دیکھو، میں نے بتلایا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، 24 اور 25 اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پورا معلوم ہوگا. آئیے، یہ ماں باپ دونوں ہیں. ماں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا بتلایا؟ سورہ احقاف آیت نمبر 15 اٹھائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. وصیت کی ہم نے کن کو؟ دنیا کے لوگوں کو. اے لوگوں سنو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ.
اللہ رب العالمین نے کہا اے انسانوں ہم نے تمہیں وصیت کی ہے بوالدی احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان پر سلوک کرو۔ اچھا کیوں کریں گے سلوک، کیوں کریں گے احسان؟ ماں باپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ماں باپ نے، ظاہر سی بات ہے سوال آتا ہے نا، چھوٹے بچوں سے جب کوئی سوال کرو تو فوراً پوچھتے ہیں بیٹے یہاں مت جانا، بیٹے یہ کام مت کرنا۔ چھوٹے بچے فوراً ان کے ذہن میں اتنا تیز ذہن رہتا ہے، فوراً عام انسان بھی، کوئی یہ فطری چیز ہے، سوال پیدا ہوگا ذہن کے اندر، بھلا کیوں انہوں نے ایسا کیا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں روکا یا کیوں ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا؟ اللہ رب العالمین کے کلام کا اسلوب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بلا وجہ کوئی چیز نہیں بتلائی ہے، اسلوب بتلایا، سوال کیا، روکا یا کرنے کا طریقہ بتلایا تو اس کی وجہ بھی بتلائی، کیوں احسان کریں، کیوں اچھا سلوک کریں ماں باپ کے ساتھ، اسی طریقے سے اس کی دلیل دی اللہ رب العالمین نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب پڑھیں گے، سورہ یوسف پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے، یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، اے ابا میرے سامنے 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ فوراً یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، بھاپ گئے کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے میرے بیٹے کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو فوراً کہا اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا۔ اب ذرا بتلائیے، یعقوب علیہ السلام صرف اتنا کہہ کر کے خاموش ہو جاتے کہ اپنے بھائیوں کو مت بتلانا، یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات کھڑکتی نا، کیوں نہ بیان کروں، بھائی ہے وہ، حسد پیدا ہوتا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کا اسلوب قرآن کریم کا۔ اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام نے فوراً دلیل دی، وجہ کیا ہے ان کو نہ بتانے کی، کہا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا۔ یہ خواب سنیں گے نا تو تم نہیں جانتے ہو، یہ خواب سنیں گے، سن کر کے تمہارے بھائی تمہارے ساتھ چال چلیں گے، تمہارے ساتھ سازشیں رچیں گے، اس لیے اپنے بھائیوں کو مت بتلانا۔ آگے بتلایا بھائی تمہارے ایسے نہیں ہیں، تمہارے یہ تمام کے تمام بھائی صحیح ہیں اپنی جگہ پر، لیکن کیا ہوا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان جو ہے نا، یہ ابلیس، یہ بہکاتا ہے انسان کو، بھائیوں کے اندر دراڑ پیدا کر دے گا۔ دلیل بتلائی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ کیوں کریں گے احسان؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے بتلائی۔ کیا کیا ہے ماں باپ نے ہمارے لیے؟ فوراً ہم کہتے ہیں نا، جب کہتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو، میرے بھائی ماں باپ خدمت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، فوراً بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، ان کی زبان میں آ جاتی، کیا کیا ہے ہمارے لیے ماں باپ نے؟ کیا کیا ہے قرآن بتلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ اکبر، حملتہ امہ کرہا، دلیل دی اللہ رب العالمین، حملتہ امہ کرہا، کتنی بڑی قربانی ہے ماں کی، بالخصوص باپ کے تعلق سے جو بتلایا بالخصوص ماں کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ حملتہ امہ کرہا، تمہاری ماں نے اپنے اس پیٹ کے اندر 9 ماہ تک رکھا ہے اور تکلیف بھی محسوس نہیں کی انہوں نے، کرہا، بیزارگی محسوس نہیں کی۔ آپ سے میں پوچھوں، اللہ اکبر، ایک پاؤں بھر کی کوئی چیز اٹھا لیجئے، یہ صرف اس کو اٹھا لیجیے آپ، تھوڑی دیر کے لیے میں اگر کہوں آپ سے 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اسی پوزیشن میں رکھیے، اب کیا کریں گے؟ بیزار ہو کر کے زمین پر کھڑے ہیں اس کو، لیکن اللہ رب العالمین نے ماں کو کتنا صبر دیا ہے، ماں کو کتنی بڑی ماں کی قربانی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ اکبر، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر حملتہ امہ کرہا۔ قرآن پڑھو، ایک ایک لفظ اٹھا کر کے دیکھو اللہ نے کیا بیان کیا۔
یہ ماں اپنے پیٹ کے اندر اسی طریقے سے کام کرتی ہے، اسی طریقے سے سوتی ہے، اسی طریقے سے کھاتی ہے، اسی طریقے سے لیٹتی ہے، اسی طریقے سے کہیں جاتی ہے، اسی طریقے سے تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے بچے کو تکلیف پہنچنے نہیں دیتی اور اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک اٹھا کر کے اس حمل کو اور اس بوجھ کو اٹھا کر کے رکھتی ہے۔ اللہ اکبر! اور اس بوجھ کو اٹھاتے ہوئے دوسروں سے بیان کرتی ہے، نہ تو بڑے خوش ہو کر کے بیان کرتی ہے، میرے بچے کے لیے دعا کرو۔ یہ ماں نے کیا ہے آپ کے ساتھ، یہ ماں نے کیا ہے آپ کے ساتھ۔ اور کیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا حملتہ امہ کرہا، یہ پہلی چیز، ووضعتہ کرہا۔ کیا کیا ہے ماں نے؟ آج سوال کرتے ہو آپ دنیا کے اندر کیسے آئے ہو، ذرا سوچو۔ ماں نے کیا ہے؟ ووضعتہ کرہا، پیدائش اللہ اکبر دنیا کے اندر تمہیں لانے والی ذات یہ ماں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ اکبر، پیدائش کا وہ درد، زچگی کا وہ عالم ایسا ہوتا ہے، بعض وقت عورتوں کی روح نکل جاتی ہے، بعض وقت ایسی تکلیف میں پڑ جاتی ہے یہ عورتیں، اللہ اکبر، کہتی ہیں بعض وقت میں مر جاؤں میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ماں ہے، میرے پورے جسم کاٹ ڈالو لیکن میرے پیٹ کو کاٹ پھاڑ دو، چیڑ دو، سب کچھ کرو، لیکن میرے بچے کے ساتھ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ماں تکلیف سے اور بیزارگی کے ساتھ نہیں کہتی ہے، اپنی بیٹے اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے اس ماں کو۔ ووضعتہ کرہا، اللہ رب العالمین نے اسلوب بیان کیا اور پورے الفاظ بیان کر دیے۔ تکلیف خود برداشت کرتی ہے، پیٹ کو چیڑ پھاڑ دو، سب کچھ کر دو، سب کچھ کر دو، جیسا بھی ہو، یہاں تک کہ ماں کی روح نکل جانے کو تیار، وہ اپنی جان گنوانے کو تیار رہتی ہے، لیکن ڈاکٹر سے کہتی ہے، داعیہ سے کہتی ہے میرے بچے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ، ووضعتہ کرہا، کیا کیا ہے ماں نے آپ کے ساتھ؟ سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو میرے بھائیو۔ اور کیا کیا ہے؟ اور کیا کیا ہے ماں نے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ کیا کیا ہے آپ کے ماں نے، آپ کے ماں باپ نے کیا کیا ہے معلوم ہے؟ تیسری چیز، تیسرا اصول، تیسرا چیز آپ کو بتلایا اللہ رب العالمین نے، کہا یہی وہ ماں ہے جو آپ کو، اللہ اکبر، حافظ نے کثیر رحمت اللہ علیہ اور ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مفسر قرآن عبد القیوم رحمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ کیا بیان کرتے ہیں معلوم ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اتنے بڑے محقق اور اتنے بڑے مفسر گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ میں نے خود اپنی زبانی سنا ہے، وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے تھے ماں ایسی ہے نا، بچے کو پیدا کرنے کے بعد تقریباً 2.5 سال کے اندر 1 تالاب بھر دودھ کو پلا دیتی ہے۔ کیا کیا ہے ماں نے آپ کے ساتھ؟ روز کا حساب جوڑو، کتنے بار ماں کے پستان سے دودھ پیتے ہو، خون جگر کر کے، ایک کر کے، سب کچھ کر کے یہ ماں آپ کو دودھ پلاتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے یہ 3 الگ چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں نا، حمل، دودھ کو حمل، پیدائش، زچگی کا عالم، اتنا درد محسوس کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتی ہے؟ دودھ پلاتی ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں باپ سے انوکھی ہے ماں، اسی لیے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ایک شخص نے پوچھا میرے زیادہ یعنی احسان اور سلوک کے حقدار کون ہیں، ماں یا باپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم امک ثم امک ثم امک، ماں تیری ماں تیری ماں تیری ماں، 3 مرتبہ فرمایا، 4تھی مرتبہ انہوں نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ابوک، 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا، 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ ایک اور حدیث بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، آ کر کے معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ، وہ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آج جہاد کا نام لے لے تو لوگوں کی نانی مر جاتی ہے، جہاد کتنی بڑی چیز ہے نہیں جانتے، ڈر جاتے ہو، بزدل ہو چکے ہو سب۔
مسلمان آج کی دنیا کے مسلمان آج بزدل ہو چکے ہیں. جہاد کا نام سن کر کے روح کانپ اٹھتی ہے. حالانکہ جانتے ہیں جہاد کتنی بڑی چیز ہے. جہاد کتنی بڑی چیز ہے معلوم ہے؟ جہاد سے روح گردانی کرنے کی وجہ ہے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہیں. آئے صحابی رسول آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا اگر لیٹ ہو جائے مجھے معاف کیجیے, لیٹ ہو چکا ہے 2-3 منٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہونا لکا من امک. کہا معاویہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال فلزمها, کہ اپنے ماں کو لازم پکڑو. نہیں کہا چلو میرے ساتھ فوراً تلوار نکالو, نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے, فوراً کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ باپ کا بھی نام نہیں لیا. دیکھو یہاں پہ باپ کا بھی نام نہیں لیا, ماں کا درجہ سب سے اونچا ہے اس لیے ماں کا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کہا کیا کہا قال فلزمها, اپنی ماں کو لازم پکڑو. لازم کیسے, کس طریقے سے لازم؟ لازم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کی تشریح اگر بیان کریں تو گھنٹوں لگ جائے گا. اس کی تشریح کس طریقے سے معلوم ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. سورج نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, سورج فلزمها کا لفظ کیوں استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورج نکلتا ہے نا, سورج کے ساتھ جہاں سورج ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ روشنی ہوتی ہے, اور یہ لازمی چیز ہے. اس کے ساتھ روشنی ہوتی ہے, یہ لازمی چیز ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا استعمال فرمایا, جہاں جہاں سورج ہوگا وہاں وہاں روشنی ہوگی, اور جہاں جہاں ماں ہوگی وہاں وہاں اولاد ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلزمها کا لفظ استعمال فرمایا. ارے بھائیو, اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس سے ملے گا کیا؟ لازم پکڑو اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے والدین کے ساتھ خدمت کرو. اس سے ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. کیا کہا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. ایسا کر لو گے نا, جنت میں جانا چاہتے ہو نا, جہاد کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو, جہاد کر کے فلاں بڑی اونچائی اور بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو, قال فلزمها, لازم پکڑ لو. تمہیں وہ جنت کہاں مل جائے گی؟ فإن الجنة تحت رجليها, تمہاری ماں کے دونوں قدموں کے تلے جنت ہے, دونوں قدموں کے تلے جنت ہے. میرے بھائیو وقت بہت زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ آگے میں بتلاؤں گا ماں باپ کے ساتھ خدمت کرو گے تو کیا ملے گا, اور ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا کے اندر رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے ماں باپ, جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر آنکھ کھولنے کا حق دیا. اگر وہ چاہتے تو پیٹ کے اندر مار سکتے تھے, اگر وہ چاہتے تو دودھ نہ پلا کر کے مار سکتے تھے, اگر وہ نہ چاہتے تو دنیا کے اندر ہم آنکھ بھی نہیں کھول سکتے تھے. لیکن اللہ انہوں نے اتنا ہمارے لیے کیا ہے, ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جو چیز ہے اپنی طاقت بھر ان کے لیے ہم ضرور کچھ نہ کچھ کریں, ان کی اطاعت کریں, ان کے ساتھ خدمت کریں, ان کے ساتھ جا کر کے تھوڑی میٹھی بول لیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا ہمیشہ اپنے ماں باپ کو دیتے رہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر جب تک رہیں ایمان کے ساتھ, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.